السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد، ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے کورس آرگنائزیشن بیہیویئر کے ساتھ، اور آج ہم آپ کے ساتھ 30واں لیکچر شیئر کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ ریڈی ہو نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کے لیے، دیٹ از دی آرگنائزیشن لیول. If you remember, we will be starting today, as I said last time, the third part, the last part of our coursework or subject. 3 لیول تھے. کیسے؟ انڈیویجول لیول، جو ہم نے ماڈل ایک شروع میں ڈسکرائب کیا تھا، that we are going to follow this model during the course of this subject of organization behavior, 45 lectures. اینڈ 29 لیکچرز تک ہم نے 2 فرسٹ پارٹ کو ختم کر لیا. اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا تھرڈ اینڈ لاسٹ پارٹ، دیٹ از دا آرگنائزیشن سسٹم لیول اور آرگنائزیشن لیول. تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، آرگنائزیشن بہیویئر کا ایٹ دی آرگنائزیشن لیول. واٹ دا آرگنائزیشن از ناؤ. ہم نے کچھ چیزیں ہلکی سی ٹچ کی تھیں. اف یو ریکال ڈیورنگ دا تھرڈ لیکچر کہ آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے. بیسیکلی دا سبجیکٹ از آرگنائزیشن بہیویئر. وی اسٹارٹڈ ود دا انڈیویجل، وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بہیویئر آف دا انڈیویجل، اینڈ دین وی when they were in the form of the group, our team, we try to understand the behavior of that particular group, our team. ان کے مختلف فیکٹرز ہم نے دیکھے کون کون سے انفلوئنس کر رہے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی، اس میں لکھا ہوا ہے that one man's red tape is another man's system. Now we are looking at the bigger picture. Earlier we were just looking at individual, and then next stage maximum to the group level. Now within the organization you can have so many different groups. You can have so many different teams working together, again for common goal. They might have their specific goals, but ultimately those specific goals, they are also going to affect the bigger picture, the organization's goals. And that will be, if it is a business point of view, yes, to increase the market share, to have the more profit, to stay in the market, to be market leader or whatever. Now we are talking about this slide which I showed you earlier, that one man's ریڈ ٹیپ. ریڈ ٹیپ کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ نے لفظ ریڈ ٹیپزم جسے کہتے ہیں ہم سرکاری زبان میں، کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے، وہ پروسیجرز ہیں، پالیسیز ہیں. ایک کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ریڈ ٹیپزم ہے، یہ اس لمبے کام میں ہم کو پھنسا رہے ہیں، لیکن دوسرا کہہ سکتا ہے اس کے لیے وہ ایک سسٹم کا حصہ ہوگا. آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہرڈل ہو، لیکن دوسرے کے لیے دیٹ کین بی سسٹم. اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ ڈفرنٹ گروپ ورکنگ ان دا آرگنائزیشن، دے مائٹ ہیو ڈفرنٹ اپروچز، دے مائٹ ہیو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ، دے مائٹ ہیو ڈفرنٹ رول ٹو پلے. جس طرح آرگنائزیشن کے اندر فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اینڈ سو آن. Now each department has their own priorities, their own objectives, their own tasks to be performed. اب مارکیٹنگ والوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا پروڈکٹ اگر تو ہے اس کو مارکیٹ کے اندر ایفیشینٹ طریقے سے کسٹمر تک پہنچانا ہے، تو سیٹسفائی دیئر کسٹمر. اینڈ یا اگر کوئی نئی چیز لانی ہے اس کے لیے کیا انہوں نے کرنا ہے، ریسرچ کرانی ہے، ریفرنس اکٹھے کرنے ہیں، واٹ ایور. بٹ دا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ دے ہیو ڈفرنٹ پرائرٹیز، رائٹ. They have to see کہ را مٹیریل کہاں سے ملنا ہے. They have to see how much people they have to get those things done. But the finance department or accounting department, they're going to have, they will be mostly they will be focusing on the cash flow. کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسے کا کنٹینیوٹی کس طرح، پرائرٹی کیا فکس کرنی ہے. And all these type of things, they are going to have effect on each other. وہی بات کہ ایک چیز جو آپ کے لیے سسٹم ہے
دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں ہرڈل نظر آ رہی ہے اس کو. وہ جو سسٹم بنا رہا ہے اپنی اس چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے, دیٹ مائٹ بی افیکٹنگ یو ایز اے پرسن اور یو ایز اے گروپ, اگر گروپ میں آپ کام کر رہے ہو, پازیٹو اور نیگیٹو وے, واٹ ایور. سو ناؤ the picture is becoming a little bit more complicated. See, we started with the individuals, we reached to group, and now we are talking about so many different groups working in an organization. اب ان سب کو کس طرح آپس میں انٹیگریٹ کرانا ہے؟ اب کیا کرنا چاہیے کہ آرگنائزیشن بھی اسی طرح رائٹ ڈائریکشن پہ سب گروپس کو لے کے اپنے گول کو اچیو کر سکے, اور پھر اس میں وہ بہیویئر آسپیکٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے ہیں. وہ پہلے انڈیویجل سے لے کے گروپ تک جو ہم نے سمجھا ہے اس کی آگے اپلیکیشن بھی دیکھنی ہے. سو بیکاز وی آر اسٹارٹنگ سم تھنگ نیو, ناٹ نیو فار سو مینی آف یو ہو ہیو آلریڈی اسٹڈی دا بزنس بیسک مینجمنٹ اور HR, اس طرح کے سبجیکٹ جنہوں نے پڑھے ہوں گے ان کے لیے شاید یہ نئی چیزیں نہ ہوں, لیکن کیونکہ ہم ایک تھرڈ نیا پارٹ شروع کر رہے ہیں, تو ٹوڈے آئی ول بی مینلی فوکسنگ جسٹ ٹو انٹروڈیوسنگ یو دا بیسک ٹرمینالوجیز تھنگس. اس میں کچھ بیسک کانسیپٹ جو ہیں کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, یہ اسپین آف کنٹرول کیا ہوتا ہے, یہ سینٹرلائزیشن ورسز ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہوتا ہے, یہ آرگنائزیشن آرگینک اور میکینک جو اسٹرکچر ہے آرگنائزیشن کی, یہ کیا چیزیں ہیں. سو دیٹ وین وی ول بی ڈسکسنگ اگین ایٹ دا اینڈ آف دی مے بی 40 اور 42nd لیکچر, تو یو شوڈ بی ویری مچ کلیئر کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. فیئر انف نا؟ تو لیٹ اسٹارٹ وتھ یہ سارا کچھ جو میں نے کہانی آپ کے ساتھ بیان کی یا آپ کے ساتھ شیئر کی, مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ ہم کس طرف جانے لگے ہیں, اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو لیٹ اسٹارٹ ود دی آرگنائزیشن بہیویئر کا تھرڈ پارٹ, دی آرگنائزیشن لیول بہیویئر. ریکال دس slide. You have already seen this slide during our lecture number 3, I think it was. That organizations are social entities. They are goal-oriented and deliberately structured and linked to the external environment. اب اگر اب behavior of organization کو سمجھنا ہے, ہمیں ان چیزوں پہ کلیئر ہونا چاہیے. چند چیزیں تو شاید آپ نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ. Social entities, there are human being involved there. ٹھیک ہے, گول اورینٹیڈ, دے ہیو سم پرٹیکولر گول, دے ہیو اے کامن گول, کہ ہر آرگنائزیشن کا اپنے آبجیکٹوز ہیں, اپنے مشنز ہیں, اینڈ دے ہیو ڈفرنٹ گولز ٹو ریچ ٹو دیٹ مشن. یو نو واٹ از مشن, رائٹ؟ دی الٹیمیٹ ریزن آف یور سروائول, آف کسی آرگنائزیشن کا کیوں, اس کا کیا مشن ہے. اینڈ ٹو فلفل دوز مشن دے کین ہیو ڈفرنٹ گولز, اور وہ جو گولز سارے مل کے اس مشن کو اکمپلش کرتے ہیں جو آرگنائزیشن کی اپنی سروائول ہوتی ہے, جس کے لیے وہ بنی ہے, کیوں بنی ہے. اینڈ ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں. اب سی ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ گروپس ورکنگ ان دی آرگنائزیشن. ناؤ اف دا گروپس آر ورکنگ انڈیپینڈنٹلی, فائن انف, بٹ اسٹل بیکاز دے آر ورکنگ فار ون آرگنائزیشن اینڈ دا آرگنائزیشن ہیو دا ون مشن, and all different goals, different groups might be working on different goals, but ultimately they are going toward the same common mission. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو گروپ ہوں گے, یہ جو ڈفرنٹ ٹیمز ہوں گی, یہ ڈیفینیٹلی آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹرکچرڈ ہوں گی, لنک ہوں گی. تو وہ کیسے لنک ہوتی ہیں, وہی چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی. اینڈ اگین ریمبر, دے آر لنکڈ, دا آرگنائزیشن, دا گروپ, دے آر ناٹ ورکنگ ان آئسولیشن. مے بی ٹوڈیز ان دس IT جو ایرا ہے, اس میں ورچوئل کنسپٹ بھی ہیں, .com انڈسٹریز بھی ہیں, اپنے اپنے دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, بٹ اسٹل سی دے آر لنکڈ ود دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. وہ جو فورسز ہیں, مائکرو فورسز, میکرو فورسز, اور انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ, دے ڈو افیکٹ دم. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کین سے دس از, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈائنامک انوائرمنٹ. اٹ از ناٹ ان آئسولیشن. سو کوئی بھی چینج آتی ہے مارکیٹ کے اندر, کوئی بھی چینج آتی ہے انوائرمنٹ کے اندر, وہ اس آرگنائزیشن کو, اس گروپ کو,
ان ٹیمز کو, ان گروپس کو, ان انڈیویجل کو بھی افیکٹ کریں گی اور الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کو بھی افیکٹ کریں گی. کریٹنگ افیکٹو آرگنائزیشن. کوئی بھی آرگنائزیشن کو افیکٹو ہونے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ کریکٹرسٹکس کامن ٹو آل آرگنائزیشنز. دے آر ڈوئنگ دا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس. کوآرڈینیشن آف ایفرٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ڈفرنٹ گروپ, ڈفرنٹ ٹیمز, ڈفرنٹ پیپل, دے آر ورکنگ ود ان دا آرگنائزیشن. میں بھی آرگنائزیشن ایک جگہ پہ ہے یا ورچولی ڈفرنٹ لوکیشن پہ موجود ہے, بٹ دے آر ورکنگ فار دی ون کامن گول. وہ جو آرگنائزیشن کا مشن ہوگا اس کو اچیو کرنے کے لیے. اب اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرنٹ جو گروپس ہیں, ڈفرنٹ ٹیمز ہیں, ڈفرنٹ سیکشنز ہیں, اس کو اس طرح بھی نام دے سکتے ہیں. ڈفرنٹ پیپل ورکنگ دیئر, اینڈ اف دے آر ورکنگ فار دا سیم آرگنائزیشن اینڈ فار دا سیم ٹو اکمپلش دیٹ مشن, تو نیچرلی دس شوڈ بی ہیونگ سم کائنڈ آف کوآرڈینیشن. وہ جو کہتے ہیں ڈیلیبریٹلی لنکڈ ہوتے ہیں. سو پہلی چیز کیا ہے؟ کوآرڈینیشن آف ایفرٹس ہوتی ہے. اینڈ دے ہیو دا کامن گول آف کورس. اینڈ ڈویژن آف لیبر. اب ہر بندہ, ہر گروپ, ہر جو ٹیم ہے وہ سارے کام خود نہیں کر سکتی. اگر کوئی سمجھے کہ آرگنائزیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, ریمبر جو تھرڈ اور فورتھ لیکچر وی ڈسکس, وائی ڈو وی نیڈ آرگنائزیشن, وائی ڈو نیڈ گروپ, وائی ڈو وی نیڈ دا ٹیمس. دا مور دا تھنگز آر بیکمنگ کمپلیکس, دا بگر ٹاسک, the more it is required that you need different type of expertise, different people there. اور اتنا ہی زیادہ یہ گروپس, ٹیم اور الٹیمیٹلی آرگنائزیشن ضرورت بنتی ہے. تو وہ جو ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے کہ مارکیٹنگ گروپ کو مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے, پروڈکشن والوں کو پروڈکشن کا کام کرنا ہے, فائنانس والوں کو فائنینشیل مینجمنٹ کا کام کرنا ہے, ایچ آر ہیومن ریسورس مینجمنٹ والوں کو اپنا مینیجنگ دا پیپل ان کا کام کرنا ہے, آر اینڈ ڈی والوں کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, اینڈ سو آن. ایون ود ان ون گروپ اور ون سیکشن اور ون ٹیم فار دیٹ پرپز, اسٹل دے ہیو ڈویژن آف لیبر دیئر. ون پرسن, لیٹس سی if we are talking about marketing, few people might be working on advertising thing, the other might be working on the new product development, and few other might be doing the actual going out and سیل فورس کا کام کرتے ہوں گے. سملرلی ان پروڈکشن, سم پیپل مائٹ بی ورکنگ ایٹ دی لائن لیول, ادر ایٹ مڈل لیول, سم ایٹ دا ڈیزائننگ سیکشن, سم ایٹ ان دا مینوفیکچرنگ سیکشن, اینڈ سو آن. So see, in any organizations, the common things, and if the whole system is working efficiently, so we can say that organization is effective and efficient. So they have the coordination of efforts, they have the common goal, they have the division of labor, and hierarchy of authority. What is hierarchy of authority? Who is responsible to whom? Now, if everybody is the boss, it is not going to work. Of course, nowadays, there's a lot of talking about the participative management. But still, you need some kind of authority at each level. Because unless you have a proper system, it is not going to work. Yes, both extremes are not good. Too much authority, too much freedom. That might take you somewhere where you don't want to be. So whatever, if you have an organization, اس کے جو کامن کریکٹرسٹکس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی اتھارٹیز کے مختلف ٹیئرز ہوں گے, مختلف لیئرز ہوں گے, مختلف لیولز ہوں گے. یاد ہوگا آپ کو when we are talking about the management functions, تو مینجمنٹ کے ڈفرنٹ لیولز بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے. لو لیول, مڈل لیول, ہائی لیول. اب وہ جو ہوتے ہیں دے آر ایک کمانڈ کے ساتھ, ایک اتھارٹی کے ساتھ لنک ہوتے ہیں آپس میں. تو کون کس کو ریسپانسبل ہے, کون کس کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ورک آؤٹ. وہی چیز کو آج ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر اور آرگنائزیشن ڈیزائن کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دا کریکٹرسٹکس کامن ٹو آل آرگنائزیشن آر دیر از اے کوآرڈینیشن آف ایفرٹس. ایچ پرسن از ڈوئنگ ہز اور ہر ایفرٹ اپنی ایکسپرٹی, اپنی ابلیٹیز کے مطابق, اپنے ان گول کو اچیو کرتے ہوئے
فار دی آرگنائزیشن لیول. صحیح ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کامن گول ہوتا ہے ان کا. واٹ ایلس؟ ڈویژن آف لیبر. یس. اینڈ ہائرارکی آف اتھارٹی. تو پھر اگر یہ چیزیں، یہ کامن چیزیں، ایفیشینٹ سسٹم ہے آپ کے پاس، ان کی کوآرڈینیشن از ایفیشینٹ، گول سب کو پتا ہے، چیلنجنگ ہے، ریچیبل ہے، اچیویبل ہے، تو دین اٹ کین ورک. اور اگر ڈویژن آف لیبر از پراپرلی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یہ نہیں ہے کہ فائنانس کے بندے کو پروڈکشن میں ڈالا ہوا، پروڈکشن والے کو مارکیٹنگ میں ڈالا ہوا. So that is why we are having a lot of problem in our organization. Because here we are focusing only on the personalities. Rather, we should be doing a match, a fit. Match of what? The ability of the person and the requirement of the organization. So division of labor according to ability and requirement agar properly ki hui hai, again, the system, the organization will be efficient and effective. And if it is properly, اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ پراپر ہے، جو ہائرارکی آف اتھارٹی ہے وہ ورکیبل ہے، سو دین وی کین سے یس دس از این افیکٹو آرگنائزیشن، این ایفیشینٹ آرگنائزیشن، بیکاز دس وے دے ول بی اچیونگ دا کامن گول ود کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس، ود پراپر ڈویژن آف لیبرز اینڈ ود ہائرارکی آف اتھارٹی. جب آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں then when we talk about the organization structure, جو ڈیزائن بھی کہتے ہیں ان کو. What is organization structure? The formal pattern of how people and jobs are grouped in an organization is known as organization structure. اور ڈیزائن کیا ہے؟ The decisions you are taking in this regard will shape up different designs. The decisions and actions that result in organization structure is known as organization design. What determines organization structure? There are certain questions that can answer your query about organization structure. The first question is, to what degree are tasks subdivided into separate jobs? اب کسی بھی آرگنائزیشن میں جیسے میں نے آپ سے کہا، کسی نے مارکیٹنگ کا کام کرنا ہے، کسی نے پروڈکشن کی یونٹ میں کام کرنا ہے، کسی نے لیجرز اور بکس مینٹین کرنی ہے، اور کسی نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور کسی نے ایچ آر کا پرسنل کا کام کرنا ہے. تو ٹو وٹ ڈگری آر ٹاسک سب ڈیوائڈ انٹو سیپریٹ جاب ول آلسو ڈیٹرمن وٹ کائنڈ آف اسٹرکچر یو آر ٹو ہیو اینڈ وٹ بیسز ول جابز آر گروپ ٹوگیدر. کیا بیسس تھی ان کی؟ آگے اس کو اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹو ہوم ڈو انڈیویجلس اینڈ گروپ رپورٹ. وہی کمانڈ وہ کس کا ہے؟ اتھارٹی کس کی ہے؟ کس کو کون جواب دے گا؟ How many individuals can a manager efficiently and effectively direct? Span of control کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مینیجر کے نیچے کیا یہ فلیٹر آرگنائزیشن ہے یا ایک لانگ آرگنائزیشن ہے کہ جس میں تھوڑے لوگ ایک مینیجر کے نیچے ہیں. نیرو اسپین آف کنٹرول اور وائڈ اسپین آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں، یہ بھی آگے دیکھتے ہیں. Where does decision making authority lies? Who is the boss? سینٹرلائز ہے، ڈیسینٹرلائز سسٹم ہے. To what degree will there be rules and regulation to direct employees and managers? کتنی زیادہ آپ نے اس کو فارمل کیا ہوا ہے سسٹم کو؟ Because your strategy, the size of the organization, the kind of technology you are using, and the environment in which where you are working can determine what kind of structure you should have. اور اسٹرکچر کی جب بات کرتے ہیں آگے اگین اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. Remember, we are just starting this new subject of organization structure. اس لیے چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجی بھی آئیں گی جو میں اپنے طریقے سے بک جو آپ کی بک کے اندر لکھا ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا تاکہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں آپ کے اینڈ پہ. تو کیا ہوگا اسٹرکچر میں؟ جنرلی 3 قسم کے اسٹرکچر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کامنلی استعمال کیے جاتے ہیں دے کین بی میکینسٹک، مکینک سے، اور آرگینک اسٹرکچر ہوتے ہیں. آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. And that will lead to what? The performance and satisfaction. Performance of the people, and of course, in return, they can have the satisfaction because they are achieving their goals. They are they are kind of, organization is also going to satisfy because they have reached whatever they want to reach. لیکن اس میں وہ نیچے ایک اور ایرو اس کے اندر آ رہا ہے، وہ دیکھیں کہ moderated by individual differences.
اگر یہ چیز اتنی ہی فکس ہو, یہ اتنا ہی اسٹرکچر چیزیں ہوں, تو پھر ہاؤ کین وی میک اے ڈفرنس؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ آرگنائزیشن اے از بیٹر دین بی, آرگنائزیشن سی از مور ایفیشینٹ دین آرگنائزیشن بی. ناؤ دا انڈیویجل ڈفرنسز, یس دا پیپل, اگین میں بڑی دفعہ اس کو ریپیٹ کر چکا ہوں آپ کے ساتھ کہ دے آر دا پیپل ہو میک دا ڈفرنس. تو انڈیویجلز جو ہیں وہ اس میں پھر وہ جو پرفارمنس اور سیٹسفیکشن ہے اس پہ افیکٹ کر رہا ہوگا. انڈیویجل کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے, انڈیویجل ڈفرنسز جو ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر کہ کون لوگ ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں. The basics of organization structure. The organization structure defines how job tasks are formally divided, grouped and coordinated. We say this is organization structure. اور یہ کیا ہوتا ہے, وہ جو چارٹ بنتے ہیں, the organization chart is a visual representation of this division, grouping and coordination. دیکھیں کبھی آپ نے چارٹ, ابھی جو چیپٹر اگلا شروع کیا آپ نے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا, اس میں آپ کو مختلف چارٹ نظر آتے ہوں گے. آج ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نیکسٹ لیکچر میں وہ سارے ڈفرنٹ فارم اور ڈفرنٹ ماڈل جو ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. وہی بیسکس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر میں بیسیکلی واٹ از ہیپننگ, ڈویژن آف لیبر, اسپیشلائزیشن کے بیس پہ وہی مارکیٹنگ کے لوگ اکٹھے کر دیے, فائنانس کے لوگ اکٹھے کر دیے, پروڈکشن کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میڈیکل پروفیشن میں تو یو کین ہیو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ علیحدہ کر دیا, پیتھالوجی کو علیحدہ کر دیا. یہ کیا ہے, یہ ڈویژن آف لیبر ہو رہی ہے کہ وہ اپنا اسپیشلائز کام اکٹھا ہو کے ایک ڈویژن کی شکل میں, ایک ڈپارٹمنٹ کی شکل میں یو آر ڈوئنگ اٹ. اٹ کین بی ہاریزونٹل ڈفرینسیشن, اٹ کین بی ورٹیکل ڈفرینسیشن, اینڈ اٹ کین بی پرسنل ڈفرینسیشن. اینڈ دین دیر مسٹ بی سم کائنڈ آف کوآرڈینیشن اور کوآرڈینیٹنگ میکانزم. یہ کوآرڈینیشن کیسے ہوگی, ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی, سپرویژن کون کس کو سپروائز کرے گا, اسٹینڈرڈائزیشن آف ورک پروسیسز ہونے چاہیے, اسٹینڈرڈائزیشن آف آؤٹ پٹس ہونے چاہیے, اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن آف اسکلز بھی ہونے چاہیے. ٹیچنگ میں ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں, یو ہیو دا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ, یو ہیو دا بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ, یو ہیو دی مے بی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, اینڈ اگین ود ان دا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یو ہیو دی اسکلز لیول ڈفرنٹ اسٹینڈرڈائزیشن ہوتے ہیں کہ لیکچر ہو گیا, اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا, اس کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گے, اس کے بعد پروفیسر ہوں گے, اینڈ سو آن. تو اس طرح آپس میں ایک کوآرڈینیٹنگ میکینزم ڈیولپ ہوتا ہے جو ٹو دس آرگنائزیشن اسٹرکچر اور یہ ڈیزائن جو بناتے ہیں. اینڈ دا نیچر آف ہائرارکی, چین آف کمانڈ کیا ہوگی, ڈسکرائبس رپورٹنگ ریلیشن شپ, کون کس کو جواب دے گا, کون کس کو پوچھے گا, کون کس سے گائیڈ لائن لے گا, کون کس کو ڈائریکٹ کرے گا. اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائڈیڈ ان دا آرگنائزیشن لیول, بیکاز وین اٹ از there are so many people working together, when there are so many different teams working together, so unless you have a formal system, this will be a chaos. ہے نا ایسی بات, وہ سمجھ نہیں آئے گی کون کون کر رہا ہے, کون کس کا ذمہ داری ہے, کون کس کو جواب دے گا, اور اس میں جو لیکیج, اس میں جو ویسٹیج آف ریسورسز, اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں unless you have a proper system available, اور وہاں پہ اس آرگنائزیشن کے اندر وہ پراپر آرگنائزیشن اسٹرکچر ہو جس میں ہائرارکی, وہ جو کمانڈ کنٹرول ہے, چین آف کمانڈ ہے, دیٹ شوڈ ہیو بین ویری کلیئر. ادروائز وہی جو یاد ہے کنفلکٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایمبیگوٹی آف رولز ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کون کر رہا ہے, کس کی ذمہ داری ہے, تو پھر وہاں پہ ایشوز آتے ہیں, کنفلکٹ پیدا ہوتے ہیں, پالیٹکس ہوتی ہے, اینڈ ویسٹ اینڈ انفیشینٹ سسٹم ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ آرگنائزیشن بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں, اور کچھ اچیو بھی نہیں ہوتا. اسی میں اسپین آف کنٹرول بھی ہے, جس کو پھر میں نے آپ سے کہا جیسے کیونکہ ابھی شروع کر رہے ہیں تو بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں, میں ان کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا آپ کے لیے تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. اسی کے بیس پہ ہم آگے جا کے نیکسٹ فیو لیکچر جو ہے آرگنائزیشن بہیویئر کے بارے میں, آرگنائزیشن لیول کے بہیویئر کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اینڈ ریمبر یو ہیو ٹو کلیئر دوز کنسپٹ رائٹ ناؤ. آج دیکھ لیجئے, سن لیجئے, سمجھ لیجئے, دوبارہ جا کے پڑھ لیجئے تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. یاد نہیں کرنا, میمورائز نہیں کرنا, کنسیو کرنا ہے, اس کنسپٹ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. دین کیا ہے سسٹم, کیسا سینٹرلائزیشن ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہے, ایک ڈیسیژن اوپر سے نیچے تک چلتا ہے, یا ہر کسی کو اپنی اپنی اتھارٹی مل گئی ہوئی ہے, اپنے اپنے ڈیسیژن میکنگ کی چوائس ان کے پاس ہے. اگین دے ہیو پروز اینڈ کانس ٹو. جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے یہ چیزیں ہمیں سمجھ آتی جائیں گی. سینٹرلائزیشن کیا ہے, ڈیسیژنز آر میڈ اونلی بائی دوز فیو ایٹ دا ٹاپ آف دی آرگنائزیشن, سینٹرل کنٹرول ہے. ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہے کہ یس کچھ چیزیں تو ان کے پاس ہے, لیکن جنرلی جس کا کام آپ جہاں تک آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے, یو آر انڈیپینڈنٹ, یو میک یور ڈیسیژن,
بس آف کورس دیر از اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی ٹو. ایسا نہیں ہے کہ ڈیسینٹرلائزیشن میں آپ کو پاور تو مل جاتی ہے, آپ کو چوائس تو ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ کا, لیکن پھر آپ نے اس کی جواب بھی دینا ہے کہ اگر غلط ہوا تو کیوں ہوا, اچھا ہوا تو آف کورس یو ول بی گیٹنگ دا اپریشیشن. ڈیسینٹرلائزیشن, ڈیسیژن میکنگ ریسپانسبلٹی از ڈیلیگیٹڈ ٹو پیپل ایٹ آل لیول ان دی آرگنائزیشنز. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کس قسم کا اسٹرکچر ہوگا, میکینسٹکس میکینکس سے اور آرگینک اسٹرکچر ہوگا. میکینکسٹک جو میکینکس سے لفظ نکلا ہے, جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ دے ہیو ڈویژن آف لیبر, ہاریزینٹل ورٹیکل ڈفرینسیشن اس میں ہوتی ہے, کلیئر چین آف کمانڈ ہوتی ہے. میکینکس کے ہوتا ہے جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک چیز دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہے, ہیپیزٹ نہیں ہوتی, ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو دا نیرو اسپین آف کنٹرول, ریلیٹیولی سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے اور ڈائریکٹ سپرویژن ہوتی ہے. وائل آرگینک از مور ٹوورڈ اوپن سسٹم, پارٹیسپیٹو سسٹم جس کو کہنا چاہیے. کراس فنکشنل ٹیمز ہوتی ہیں, پرسنل اور اسپیشل ڈفرینسیشن ہو سکتی ہے, ملٹیپل چین آف کمانڈ ہوتا ہے اس کے اندر, وائڈ اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے, ریلیٹیولی ڈیسینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے اور سیلف مینج ٹیم زیادہ کام کرتی ہیں. اس کو ڈائگرامیٹیکلی دیکھیں ذرا, ماڈل جو میکینسٹک ماڈل ہے اس میں دیکھیں کہ کس طرح ایک وہ جو لائن ہے کمانڈ اس کے ساتھ لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ, دیکھیں نا ڈیویٹ فرام دیئر. لیکن آرگینک ماڈل میں ود ان گروپ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اسٹل دے آر آپس میں لنک بھی ہیں. وہی چیزیں کریکٹرسٹک جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے وہ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرگینک میں کراس فنکشنل ٹیم ہوتی ہے, فری فلو آف انفارمیشن ہوتی ہے, وائڈ اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے, ڈیسینٹرلائزیشن, لو فارملائزیشن وغیرہ ہوتا ہے. وائل ان ادر کیس اٹ از ادر وے, اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو اگین آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا چیز ہے, ہاؤ جاب ٹاسک آر فارملی ڈیوائڈیڈ. اس کو میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کے ساتھ ایک کسی اور سینس میں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ جابس یا ٹاسک کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو لیکچر بھی دے سکتا ہوں, میں آپ کی اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو اسائنمنٹ بھی دے سکتا ہوں. Now they are related tasks, they can be grouped into one job. ایسا ہی ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے جو کچھ پروگرامنگ کا کام ہے وہ میری اس ٹاسک کے ساتھ نہیں ملتے, تو یو کینٹ, نو باڈی کین اسائن آل دوز ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹاسک انٹو ون جاب, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. آپ کی ایکسپرٹی ایک ایریا میں, دو میں, تین میں, سب میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے آرگنائزیشن کے اندر مختلف ٹاسک جو ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو گروپ کر کے مختلف جابس کریٹ کی جاتی ہیں. ان جابس کو آپس میں پھر گروپ کیا جاتا ہے, ان گروپس کو پھر ایک اپنے سیکشن, اپنے ٹیم کی شکل دی جاتی ہے, اینڈ دین ان کو آپس میں لنک کیا جاتا ہے کہ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ورک, ہو از گوئنگ ٹو رپورٹ ٹو ہوم. اسی چیز کو آرگنائزیشن اسٹرکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ پارٹس آف دا آرگنائزیشن فٹ ٹوگیدر ٹو کوآرڈینیٹ امپلائیز ٹو اچیو آرگنائزیشن گولز. فارمل اسٹرکچر شو the intended configuration of positions, job duties, the line authority, line اور staff authority کو بھی آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن بیسک کنسپٹ وہی ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر مختلف جو اتنے لیٹس سی کی آرگنائزیشن ہے اس کے 200 امپلائی ہیں, تو what will happen? I hope you are picking up, right? Let's see, there are 200 employees working in an organization, and that organization is dealing with the textile, some kind of, it is a textile industry. اس میں کیا کیا کام ہے؟ کسی نے مشین پہ کام کرنا ہے, کسی نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے, کسی نے اس کی وہ جو کپڑے کو پینٹ کرنا ہے, رنگ دینا ہے وہ کرنا ہے, کسی نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے, کسی نے اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے, ریکارڈ رکھنا ہے, کسی نے اس کے لیے پیکنگ کا بندوبست کرنا ہے, کسی نے اس کے لیے مارکیٹنگ کرنی ہے. ایون وی کین گو ٹو ویری ڈیٹیل لیول تھنگس. ہو از گوئنگ ٹو ڈو وٹ, کس کی ریسپانسبلٹی ہوگی, اور کیا یہ 2-3 اکٹھے کام ایک بندہ کر سکتا ہے یا ایک جاب اس کو کر سکتے ہیں اکٹھی؟ اب جس نے مارکیٹنگ کرنی ہے اور جس نے ڈیزائننگ کرنی ہے اور جس نے اس کو پیکنگ کرنی ہے, اٹ مائٹ ناٹ بی پاسبل ٹو کائنڈ آف برنگ آل 3 different or 4 tasks into one job. ٹھیک ہے, اسی چیز کو دیکھنے کے لیے مختلف وہ جابس کریٹ کی جاتی ہیں, ان جابس کو لنک کیا جاتا ہے, اس میں اتھارٹیز کا ڈسیزن کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اندر آتی ہیں. لیٹس یو ہیو اے گروسری اسٹور,
یا جنرل اسٹور جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر کتنے لوگ چاہیے آپ, کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ سیل پرسن چاہیے, اوکے. اسٹور میں کوئی چاہیے لوگ آپ کو, وہ جو انوینٹری کنٹرول, انوینٹری جہاں آپ نے رکھی ہوئی ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسمال جنرل اسٹور, چین گروسری اسٹور, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے بگ ہیوج جو آج کل جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں. تو مختلف لوگوں کو مختلف آپ نے ٹاسک اسائن کرنے ہیں. اب وہ کس طرح آپس میں کوآرڈینیٹ ہوں گے, کس طرح لنک کریں گے؟ اینڈ جسٹ امیجن وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1000 and 1000 people working for one organization. So unless they are properly structured, unless they are properly subdivided and linked with each other, and none of those organizations can achieve any kind of goals. Participative management, open or organic system is different thing. Don't confuse those things with کہ جی کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ اتھارٹی کتنی ہے, ڈیسینٹرلائزیشن کتنی ہے, ڈیسیژن میکنگ کہاں پہ ہے, وہ چیز تھوڑی سی ان کو فیسیلیٹیشن کے لیے, کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیسیژن کرنے کے لیے لکھتے ہیں, وہ چین جاتی ہے, ہفتے بعد وہ چیز آئے گی, آپ کے اپروو ہوگے, اس وقت تک اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بیسک آرگنائزیشن اسٹرکچر کہ کیسے بنتا ہے. دیکھیے ایک جنرل اسٹور کی بات کرتے ہیں. لیٹس سی مسٹر عابد از اونر آف دا مینیجر, اونر اور مینیجر آف دس سیٹ اپ, وٹ ایور اسٹور اٹ از. دے ہیو 1 2 3 4 سیل پرسنس, بٹ دے آلسو نیڈ 1 کیشیئر. تو دیکھیں انہوں نے کس طرح ایک سمپل اسٹرکچر آپ کو ایک ماڈل بتایا کہ مختلف لوگوں کی رسپانسبلٹی, مختلف ٹاسک ان کو دیے گئے کہ آپ کا کام یہ ہے. اب ریاض صاحب جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی صرف کیش پہ ہوگی, کیش رجسٹر پہ ہوگی, کہ یہ اس کو ریکارڈ رکھیں گے, جتنی سیل ہوگی وہ پیسے ان تک آئیں گے, اس کی باقاعدہ آپ ان کے پاس لیجرز وغیرہ جو بکس ہوں گی وہ مینٹین کریں گے, اور ساری اس چیز کے لیے وہ رسپانسبل ہوں گے. بٹ ادر پیپل, sale person, they will be guiding people, they will be convincing them, they will be providing them information, your customers, they will be bringing them, convincing them, okay, whatever question they have, they will be answering them. ان کی وہ responsibility ہوگی, but they are linked with whom? With the boss. کیونکہ یہ بڑا سمپل سا 5-6 لوگوں کا سیٹ اپ ہے, اس لیے آپ کو ایک سمپل آرگنائزیشن اسٹرکچر نظر آ رہا ہے. تو بائی دا وے دس از جو میں کہہ رہا تھا نا, آپ کو چارٹ کی شکل میں اس طرح کا چارٹ بنتے ہیں, اور جتنے زیادہ لوگ ہوتے جائیں گے یہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے. اگین کمنگ بیک ٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر. اب اس کو وہی چیزیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس کو تھوڑی سی فارمل شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دا 6 key questions that manager need to answer in designing the proper organization structure. وہی جو 6 کوشچن شروع میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس کو ڈفرنٹ شکل میں تھوڑا سا. ٹو وٹ ڈگری آر ٹاسک سب ڈیوائڈیڈ انٹو سیپریٹ جاب, وہی کوشچن. دا آنسر از پرووائڈیڈ بائی وٹ؟ ورک اسپیشلائزیشن. وہ جو کوشچن اس وقت پوز کیا تھا شروع میں, اس کا آنسر بھی اب آ رہا ہے کہ آپ نے اسپیشلائزیشن, ورک اسپیشلائزیشن کیسے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن, آن وٹ بیسس ول جاب بی گروپ ٹوگیدر. ڈپارٹمنٹائزیشن, کس طرح کے ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہو, وہی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, وٹ ایور. ٹو ہوم ڈو انڈیویجل آر گروپس رپورٹ. چین آف کمانڈ اس کو کہتے ہیں. کون کس کو رپورٹ کر رہا ہے, یہ آگے چل کے پھر میں ان کو ہر ایک کو سیپریٹ آپ کے لیے ڈیفائن کروں گا, ڈسکس کروں گا. ہاؤ مینی انڈیویجلس کین اے مینیجر اف ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی ہینڈل. اسپین آف کنٹرول اس کو کہتے ہیں. ویئر ڈز ڈیسیژن میکنگ اور اتھارٹی لائز؟ از اٹ سینٹرلائز سسٹم اور ڈیسینٹرلائز سسٹم؟ اینڈ ٹو وٹ ڈگری ول دیر بی اے رول اینڈ ریگولیشن ٹو ڈائریکٹ امپلائیز اینڈ مینیجرس؟ کتنی زیادہ فارملائزیشن ہے, فارملائز کتنے زیادہ رول ریگولیشن فارملائز ہیں, سسٹم بنا ہوا ہے, یہ اس چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے, بتاتا ہے. لیٹس گو ون بائی ون. ورک اسپیشلائزیشن کیا چیز ہے؟ دا ڈگری ٹو وچ ٹاسک از دی آرگنائزیشن اینڈ سب ڈیوائڈیڈ انٹو سیپریٹ جابس. اس میں کوئی ٹائپ آف مسٹیک ہے, بٹ آئی ول پٹ اے پراپر سلائڈ وین یو ول بی واچنگ اٹ ول بی اے ڈفرنٹ سلائڈ. کس طرح ڈپارٹمنٹائزیشن کیا, کیسے ڈپارٹمنٹ سیپریٹ کیے گئے, دا بیسس بائی وچ جابس آر گروپ ٹوگیدر. کس طرح, کیا فائنانس اور اکاؤنٹنگ کو اکٹھا کیا گیا کہ سیپریٹ ہے؟ کیا مارکیٹنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اکٹھا کیا گیا کہ سیپریٹ رکھا ہوا ہے, اور کس بیس پہ ان کو سیپریٹ کیا گیا؟ یہ اس کو ڈپارٹمنٹ, جو مختلف ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. واٹ از چین آف کمانڈ؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, اس میں 3 چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے. اتھارٹی کیا ہوتی ہے, چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے,
اور ایک بڑا امپورٹنٹ کنسپٹ ہے جسے کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ. دا چین آف کمانڈ, the unbroken line of authority that extends from the top of the organization to the lowest and clarifies who reports to whom. ابھی جو میں نے آپ کو ایک چارٹ بتایا تھا جس میں وہ آنر تھے, اس کے نیچے ایک لائن کھینچی ہوئی تھی, دیٹ از اے چین آف کمانڈ, کہ یہ کس کس کو کنٹرول کر رہا ہے. اب لیٹس سی کہ مارکیٹنگ مینیجر جو ہے وہ اپنے نیچے جتنا مارکیٹنگ کے لوگ ہوں گے ان کو اس کا چین آف کمانڈ ہوگی. فائنانس کے لوگوں جو ڈائریکٹر ہے یا فائنانس مینیجر ہے اس کا ڈائریکٹ ان لوگوں پہ شاید کنٹرول نہیں ہوگا چین آف کمانڈ میں. دیٹ ول بی, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے چین آف کمانڈ. اتھارٹی جو ہے اس کی وہاں پہ نہیں ہوگی. واٹ از اتھارٹی بائی دا وے, اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہم, پاور کی شکل میں, انفلوئنس میں اور اتھارٹی میں. اتھارٹی از بیسیکلی لیجٹمیٹ پاور. کیا لیگل بائنڈنگ ہے؟ دا رائٹس انہیرنٹ in a managerial position to give orders and to expect the orders to be obeyed. کس بیس پہ؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مارکیٹنگ کا جو اسٹاف ہے اس کو مارکیٹنگ کا جو ڈائریکٹر ہے, مارکیٹنگ کا مینیجر ہے, وہ تو آرڈر کر سکتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. ناؤ ایز فار دا لیگل تھنگ از کنسرن, دا پروڈکشن مینیجر اور دا فائنینشیل مینیجر may not be having the right or power or authority to give the order to marketing people. Of course آرگنائزیشن میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا بالکل کہ آپ دوسرے کی بات نہیں مانتے, کیونکہ سارے لوگ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. Still they interact with each other, they coordinate with each other, but فارملی جو بکش فارم میں دیکھا جائے تو وہ جو لائن چین آف کمانڈ ہوتا ہے اسی کے تحت اتھارٹی کس کے پاس ہے, کون کس کو آرڈر کر سکتا ہے, کون کس کو جواب دے سکتا ہے. That is very well defined so that things should be in proper structure. What is unity of command? Only one direct supervisor. جب بہت سارے باس ہوتے ہیں نا تو things are not working. That is why people say unless you have the unity of command in the organization, things are not working. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آرگنائزیشن جو ویک ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, جو ویک مینیجر ہوتے ہیں, تو وہاں ہر کوئی باس خود بہت بن جاتا ہے, ہر کوئی اپنی ڈائریکشن پہ کام شروع کر دیتا ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس آرگنائزیشن میں پھر وہ ایفیشنسی نہیں رہتی, کیونکہ دے ڈونٹ ہیو دی یونٹی آف کمانڈ. بٹ اگین وی شوڈ ناٹ کنفیوز دا سینٹرلائز ورسز ڈیسینٹرلائز سسٹم. ڈیسینٹرلائز سسٹم میں بھی اگین یو ہیو دا ڈفرنٹ سب گروپس ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ڈیسیژن میکنگ پرسن ہونا چاہیے. Of course, you should involve other people too in decision making. That is a different thing. But still, unity of command is required and it should be there. تو یہ چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ سمجھ آیا کیا ہے؟ یہ کیسے کون کس کو جواب دے, کون کس کو آرڈر دے سکتا ہے, اتھارٹی کس کے پاس ہے, اور ایک باس ہونا چاہیے اس گروپ کے اندر, اس آرگنائزیشن کے اندر جس کی بات سنی جائے اور جو ایگزرٹ کر سکے. ٹھیک ہے. What next? Span of control. What is span of control? The number of subordinates a manager can efficiently and effectively direct. آپ کو یاد ہوگا 2-3 دفعہ ہم نے انہی لیکچر کے دوران span of control کو بھی ڈسکس کیا پریویسلی. یہ دو دیکھیے آپ کو پیرامڈ نظر آ رہی ہیں, ایک چھوٹی ہے تھوڑی سی, ایک لمبی سی ہے. وہ جو لمبی سی ہے اس کو نیرو span of control کہتے ہیں, جو تھوڑی ہے اس کو وائڈر span of control کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس سے کہ ایک مینیجر کے لیے نیرو میں کیا ہوتا ہے, ایک مینیجر کے لیے ایک باس کے اندر چند لوگ ہو سکتے ہیں, پھر وہ لمبی چین بنتی جاتی ہے. دس از نیرو اسپین آف کنٹرول. جو کہ وائڈر اسپین آف کنٹرول میں انڈر ون مینیجر یو کین ہیو سو مینی ڈفرنٹ سبارڈینیٹس, ڈپٹی مینیجر, اسسٹنٹ مینیجر, بہت سارے ایک ہی اسی کے اندر کام کرتے ہیں. اینڈ بائی دا وے ٹوڈے ناؤ دس ایرا وی آر گوئنگ مور ٹوورڈ وائڈر اسپین آف کنٹرول, ناٹ نیرو اسپین آف کنٹرول. کہ آپ لوگ فلیٹر آرگنائزیشن, آپ کو جس کو فلیٹرنگ آف آرگنائزیشن بھی کہا جاتا ہے. What are the factors which are affecting span of control? Required contact. کتنے لوگوں کو کتنے سے کنٹیکٹ کرنا ہے. Degree of specialization and ability to communicate. These are 3 factors which affect your span of control in the organizations. Now, who is the boss? Is the centralization system or decentralization? What is centralization?
the concentration of authority and responsibility for decision making in the hands of manager at the top, or in the hand of few people only at the top. اس کو ہم centralized system کہتے ہیں, which is in a way not working. Again, but it depends which type of organization we are talking. If we are talking about the عام آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, کمپیٹیٹو آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, the more decentralized system, the better it is, but still with strong accountability. تو سینٹرلائزیشن سسٹم کیا ہوا کہ وہ سسٹم جہاں پہ اتھارٹی کنسنٹریٹ ہوتی ہے ٹاپ پہ, یا ایک بندے کے پاس یا چند لوگوں کے ہاتھ میں, کہ ڈیسیژن میکنگ وہ کرتے ہیں. اینڈ ڈونٹ مکس دس with the unity of command. That is a different thing. It is how you make the decisions in the organization. One person show, one man show, that whatever he or she think right, it is the decision. That is very dangerous. Remember when we were talking about the individual decision making and the group decision making, and we said that in group decision making you can have more options. It is easy to identify the problems because there are so many different people who are addressing the issue. And same time, the probability is that more option will be available to you to pick the best option and make the decision. لیکن سینٹرلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن یا چند لوگ ایٹ دا ٹاپ پہ وہ سارے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں. اس کو سینٹرلائزیشن یا سینٹرل ڈیسیژن میکنگ کہا جاتا ہے. اپوزٹ آف اٹ از ڈیسینٹرلائزیشن. اب ڈیسینٹرلائزیشن میں کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی for decision making to managers at level, all level of an organization hierarchy. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے لیول پہ لیٹس مارکیٹنگ کا ڈیسیژن ہے, مارکیٹنگ والوں نے خود کرنا ہے. پروڈکشن کا ہے, پروڈکشن والوں نے خود کرنا ہے, آف کورس ود دی کنسلٹیشن ود دا مارکیٹنگ فائنانس آف دا پیپل. اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیسائڈیڈ اونلی بائی دی اونر اور اونلی بائی دی فیو ٹاپ پیپل. دس از گڈ بیکاز more people are involved in the decision making. Not only that you are going to have the better option, but it is going to also affect the morale of your organization, the people working in the organization, because they will feel that yes, we have been involved in the decision making, so we are important. تو اب نیا جو وقت ہے آج کل کے دور کے اندر, more people, organization are more going toward decentralization. Authority delegate کی جاتی ہے نیچے کہ آپ خود ڈیسیژن کریں, but with accountability too. And the last part was formalization. The degree to which jobs within the organizations are standardized. کہ ہر چیز اسٹینڈرڈائز کی جاتی ہے, کتنی اسٹینڈرڈائز چیزیں ہوئی ہیں یہ بھی اس آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. کتنے آپشن ہیں آپ کے پاس آرگنائزیشن کے؟ سو مینی. ہم ان کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر, ڈپینڈنگ آن دی ٹیکنالوجیکل فیکٹر اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز. You can have the functional design, you can have the place design, you can have the product design, you can have the multi-divisional design, you can have the multi-nation event design, you can have the network design, you can have the virtual design. ان سب کو آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جب آپ آرگنائزیشن ڈیزائن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈویژن آف لیبر, اتھارٹی وہی چیز, کتنے ڈپارٹمنٹ ہوں گے, اسپین آف کنٹرول کیا ہوگا, یہی چیزیں آپ نے ڈیسائیڈ کر کے پھر آپ نے اپنا وہ ڈیزائن بنانا ہے جس کو آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. دیر آر 3 ماڈلس, دا میکینسٹک ماڈل, دی آرگینک ماڈل, اور ایک اور بھی ہے جس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں جو دونوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے. میکینکس سے جس لفظ نکلا ہے, دا ٹائپ آف آرگنائزیشن ڈیزائن دیٹ ایمفسائز دی امپورٹنس آف پروڈکشن اینڈ ایفیشنسی. اٹ از ہائیلی فارملائز, سینٹرلائز اینڈ کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے. وائل آرگینک از more like open system that emphasize the importance of adaptability and development. It is relatively formal or informed, decentralized and simple. Matrix में क्या होता है? An organization design that superimposes a product or project based design on an existing functional based design में, इसको भी आगे हम next lecture में आपको मुख्तलिफ matrix design भी दिखाएंगे اور उसका आपके साथ share करेंगे. Why do structure differ? Why don't we have only one efficient structure or design? Because of the strategy. It depends کس طرح کی آرگنائزیشن اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے. انوویشن کی ہے, کاسٹ منیمائزیشن کی ہے, اور واٹ. تو اس اسٹریٹجی کی بیس پہ پھر آپ کا ڈیزائن
آپ کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ سائز کے آرگنائزیشن کا, کیونکہ جتنا آرگنائزیشن سائز از سگنیفیکینٹلی افیکٹ از اسٹرکچر. تھوڑے لوگ ہیں, اتنا زیادہ اسٹرکچر کی, اتنی زیادہ ڈپارٹمنٹائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں یو نیڈ مور اینڈ مور کائنڈ آف اسٹرکچر آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کون سی ہے اینڈ انوائرمنٹ کیسی ہے. وائی ڈو وی نیڈ ڈفرنٹ اسٹرکچرز؟ بیکاز آف دی اسٹریٹجی آف دی آرگنائزیشن سائز, ٹیکنالوجی اینڈ انوائرمنٹ. سم وارننگ سائنس اب آرگنائزیشن کو ڈکلائن جو ہو رہا ہوتا ہے, ویسے ہی کیونکہ آرگنائزیشن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اچھی سلائیڈ مجھے نظر آئی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. کیا کیا ہے جناب؟ ایکسیس پرسنل, بہت زیادہ جب امپلائی آپ کے پاس ہوں وداؤٹ پراپر جاب ریکوائرمنٹس, تو دیٹ از آلسو ون سائن کہ یو آر لوزنگ دا ٹریک. ٹالرنس آف انکمپیٹنس, جب کسی آرگنائزیشن میں یہ ہونا شروع ہو جائے نا, چلو یار نالائق بھی ہیں, کوئی بات نہیں کام کوئی کر رہا صحیح, کمپیٹنٹ نہیں ہے, کوئی نہیں پڑھا رہے, کوئی بات نہیں. سو دیٹ از اے ویری ڈینجرس سائن کہ ناؤ دس آرگنائزیشن ول گو ان دا ڈکلائن فیز. سملرلی بہت ہی کمبرسم ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز ہیں, بہت زیادہ روٹین ورک ہے, بہت زیادہ فارمیلٹیز ہیں. اگین دس از سم تھنگ رانگ. ٹھیک ہے, پھر پاور جو ہے وہ پراپرلی لوگوں کو ڈیلیگیٹ نہیں کی ہوئی, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے. دس از اگین گوئنگ ٹو کریٹ پرابلم بیکاز دس ول انکریز ڈیو ٹو دس دیر ول بی کنفلکٹ, دا پولیٹیکل بہیویئر ول بی دیئر اینڈ اگین یو ول بی لوزنگ دا ایج. اسی طرح اور بھی کیا ہو سکتا ہے, کلیئر گولز نہیں ہیں آپ کو ڈیفائن, فیئر آف امبیرسمنٹ اور آپس میں کنفلکٹ ہیں. یہ بہت سارے ریزن ہیں, سائنز ہیں, انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ اب ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. کچھ اور بھی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر آپس میں کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہے ود ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ, ڈفرنٹ وہ جو آرگنائزیشن اسٹرکچر بنا ہوا ہے نا, اس کے آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, صرف اپنی ایفیشنسی کے چکر میں ہے, تو اگین دس از ویری ڈینجرس بیکاز الٹیمیٹلی دا باٹم لائن از دی ہول آرگنائزیشن. آؤٹ ڈیٹڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر, انکریز اسکیپ گوٹنگ بائی لیڈرز. کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چند لوگوں کو آگے وہ کہتا ہے قربانی کا بکرا بنانا, یہ غلطی ہوگی اس کی ہوگی, انہوں نے یہ اگر اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اگین دس از اے سائن یو شوڈ بی وریڈ اباؤٹ دی آرگنائزیشن. ریزسٹنس چینج بیکاز تھنگز آر چینجنگ اینڈ اسمارٹر پیپل دے چینج ایز انوائرمنٹ چینج. یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے, وارننگ سائن ہے کہ آرگنائزیشن ڈکلائن کی طرف جانے لگی ہے. مورال ڈاؤن ہو رہا ہے لوگوں کا, اسپیشل انٹرسٹ گروپس آر مور ووکل, اور انوویشن نہیں آ رہی. تو اس طرح کے بہت سارے آپ کو نظر آتے ہیں جب, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آرگنائزیشن اسٹرکچر, آرگنائزیشن, یہ کچھ سائن ہیں جو ٹیکسٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو بیکاز آئی واز پریپیئرنگ یور لیکچر سو آئی جسٹ گاٹ دیز 2 slides, آئی سیڈ آئی شوڈ شیئر ود یو. واٹ از دا افیکٹ آف ٹیکنالوجی آن دا اسٹرکچر؟ کمنگ بیک ٹو اوور سبجیکٹ, ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, ریالٹی میں چینج ہو رہی ہے ٹیکنالوجی, دا تھنگز آر چینجنگ ویری فاسٹ, اور ٹیکنالوجی نے تو طور طریقے ہی بدل دیے کام کرنے کے. اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ دا مور دا ٹیکنالوجی ریکوائرز انٹر ڈیپینڈنس بٹوین انڈیویجلس اور گروپس, دا گریٹر دا نیڈ آف دی coordination will be there. As technology moves from routine to non-routine, sub-units adopt less formalized and centralized structure. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ اسٹرکچر کا جو ہے یہ لنک بھی ہے. اس کو بھی آگے ہم جب ورچوئل آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیٹس اسٹاپ اٹ ہیئر. اس کو سمرائز کریے, کریں کیا کرنا چاہتے ہیں. We still have a couple of minutes. So today we started the organization level of behavior. To understand organization properly, we started from very basic things. کہ organization structure کیا ہوتا ہے. پہلے تو organization کیا ہوتی ہے؟ Social entity ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں goal oriented ہوتا ہے, deliberately structure ہوتے ہیں, اور linked ہوتا ہے environment کے ساتھ organization. And here we have more groups or more people working in the organization in the form of different groups, different teams, different departments. اور پھر وہ پراپرلی اس کو
آرگنائز کیا جاتا ہے, اسٹرکچر کیا جاتا ہے آرگنائزیشن کو, جاتا ہے ڈیلیبریٹلی اسٹرکچر. اس اسٹرکچر کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے تھوڑا سا اسپین آف کنٹرول, کمانڈ, اتھارٹی, یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی, اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ بیسک چیزوں کو سمجھ لیں. پھر ہم نے مختلف اس سے ریلیٹڈ چیزیں کہ کتنے قسم کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں, آرگنائز اسٹرکچر کا کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں, یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کو تھوڑا سا آپ کو ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. فیو بیسک تھنگس, تھیوریٹیکل تھنگس, اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگائیں گے, بیس اچھی بن جائے گی, آگے آنے والے لیکچرز آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. یہی چیز میں نے آپ سے کہا کہ کریکٹرسٹکس آف آرگنائزیشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. کیا تھا کہ کوآرڈینیشن آف ایفرٹس ہوتی ہے, کامن گولز ہوتے ہیں, یو ہیو ڈویژن آف لیبر اینڈ ہائرارکی آف اتھارٹی ہوتی ہے. پھر ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر اور آرگنائزیشن ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیا, اور یہ بھی دیکھا کہ کیوں ایسے ہوتا ہے. ڈیپینڈنگ آن دا اسٹریٹجی یو ڈیٹرمن دی اسٹرکچر اینڈ اٹ لیڈس ٹو دی پرفارمنس اینڈ سیٹسفیکشن. بٹ اگین دیر از سم ڈفرنس بیکاز دوز ماڈریٹڈ بائی انڈیویجل ڈفرنسز, پیپل آر ڈفرنٹ. کی کوشچنس کیا کرنا چاہتے ہیں, ورک اسپیشلائزیشن, ڈپارٹمنٹ بنانے ہیں, چین آف کمانڈ ہے, اسپین آف کنٹرول ہے, سینٹرلائزیشن ورسس ڈیسینٹرلائزیشن, فارملائزیشن, یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی. اینڈ وائی ڈو اسٹرکچر ڈفر؟ بیکاز آف دی اسٹریٹجیز آف دا آرگنائزیشن سائز, انوائرمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. اینڈ واٹ از نیکسٹ؟ اسٹل وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن. سو نیکسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا شاید آپ فیل کریں کہ بورنگ تو نہیں ہونا چاہیے. اسی بیس پہ جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتے ہیں, فنکشن لیول ہے, ڈپارٹمنٹ لیول ہے, نیشنل لیول ہے, ملٹی نیشنل لیول ہے, ورچوئل جو ڈیزائن ہے, اسٹرکچرز ہیں, اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اس امید کے ساتھ کہ تھوڑا سا ہارڈ ورک زیادہ کریں گے آپ اس دفعہ. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ورک ہارڈ. اللہ حافظ, السلام علیکم.